سب سے بڑا اعتراض جو اہل بیت کے چاہنے والوں پہ کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ اتنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں؟ شہادت ہو تو مجلس، ولادت ہو تو مجلس، کسی کا انتقال ہو تو مجلس، گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو خوشی میں مجلس، بندہ نیا گھر بنواتا ہے تو مجلس۔ تو کہتے ہیں کہ شیعوں کو کوئی اور کام نہیں، رات ہو تو مجلس، دن ہو تو مجلس۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے بھائی کرا میں رہا ہوں، آپ کا جائے کیا؟ لیکن یہ جواب علمی نہیں ہے، تھوڑا فلمی ہے۔ ایک جواب ہے علمی جواب، اور مسلمان سندھی میں بولتے ہیں نا قرآنی ہے، تو ان کو اگر قرآنی جواب دیا جائے تو وہ بہترین جواب ہوتا ہے۔ تو میں محفل جشن ہو یا محفل مجلس ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی آج کے بعد کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو، تو یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہا ہوں، یہ نہ کہا کرو جشن میں جا رہا ہوں، جواب قرآن والا دیا کرو کہ میں اجر رسالت ادا کرنے جا رہا ہوں۔ کون سا مولوی ہے، کون سا مفتی ہے جس نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کیا چاہیے، اپنی قربہ کی مودت کا تقاضا کیا۔ اب آج اگر تو سجدے کر رہا ہے یہ احسان مصطفیٰ کا ہے، آج اگر تیرے گھر میں تیری بیٹی کے سر پہ چادر ہے یہ احسان مصطفیٰ کا ہے۔ آج ایک ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی ہو سے یہ تمیز ہے کہ یہ پانی نجس ہے، یہ پانی پاک ہے۔ انگریز کتنا پڑھا لکھا لیکن اسے آج تک یہ تمیز نہیں آئی۔ ایک گاؤں کا ان پڑھ بھی ہوگا نا، وہ یہ جانتا ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ یہ تمیز تجھے کس نے سکھائی؟ مصطفیٰ نے سکھائی نا۔ آج اگر تو سجدے کر رہا ہے یہ بھی احسان مصطفیٰ کا ہے نا۔ تو احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب تک احسان کا بدلہ نہیں چکاؤ گے تب تک نہ سجدے قبول ہیں، نہ نمازیں قبول ہیں، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں؟ فرمایا میری آل سے محبت کر کے اظہار کر دے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر مصطفیٰ خوش ہے تو میں اس کی خوشی میں خوش رہوں، اگر وہ غمگین ہے میں اس کے غم میں غمگین ہو جاؤں۔ تو جب جب آل رسول کے گھر میں غم ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں فرش عزا بچھایا جاتا ہے، اور جب جب حسین کے گھر میں اصغر کی پیدائش ہوتی ہے، اگر حسین کے چہرے پہ خوشی ہے تو حسین کے چاہنے والے کے چہرے پر بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں شیعہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ فرمایا شیعہ علی کا چاہنے والا شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے، شہد خود بھی میٹھا ہے، جو اسے چکھتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا شیعہ ایسا ہے یہ جس محفل میں بیٹھتا ہے اس محفل میں مٹھاس کو پھیلا دیتا ہے۔ اور یہ جملہ میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، مرجھایا ہوا چہرہ، تو فرمایا مرجھائے ہوئے چہرے نہ علی کو اچھے لگتے ہیں، اور دوسرا جملہ میں بولتا ہوں نہ بیویوں کو اچھے لگتے ہیں۔ تو علی والے کے چہرے پہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر جواب ہے، آج کے بعد کوئی بھی اعتراض کرے کہاں جا رہے ہو، جواب کیا دینا؟ اجر رسالت ادا کرنے جا رہا ہوں۔ مسجد میں نمازیں پڑھی وہ قبول تب ہوں گی جب اجر رسالت ادا کرو گے، حج کر کے آؤ گے قبول تب ہوگا جب اجر رسالت ادا کرو گے۔ تو مجلس نہیں، یہ اجر رسالت ہے جو ہم یہاں پہ ادا کرنے آتے ہیں۔